السلام علیکم ناظرین، انتخابی فہرستوں کی نظر ثانی کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اور عن قریب اب اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو آپ کو بکس دی گئی تھیں اس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو آپ نے تصدیق کر دیا تھا، اور وہ لوگ بھی شامل تھے جن کو آپ نے غیر تصدیق کر دیا تھا۔ تصدیق ان تمام افراد کو آپ نے کر دیا تھا، یعنی ان تمام افراد کو آپ نے تصدیق کر دیا تھا جن کے ایڈریس جو اس لسٹ میں دیے گئے تھے ان کا تعلق، ان ایڈریسز کا تعلق، ان پتوں کا تعلق آپ ہی کے بلاک سے تھا، تو ان کو آپ نے تصدیق کر دیا تھا۔ جو فزیکلی موجود تھے ان کو آپ نے ان کو بھی آپ نے تصدیق کر دیا تھا، اور جو فزیکلی موجود نہیں تھے یعنی کہ شفٹ ہو گئے تھے اور کسی اور دوسرے علاقے میں چلے گئے تھے ان کو بھی آپ نے تصدیق کر دیا تھا، لیکن ریمارکس میں آپ نے لکھا تھا کہ ووٹر موجود نہیں ہے۔ تو اور ان تمام افراد کو آپ نے غیر تصدیق کر دیا تھا جن کے ایڈریسز کا تعلق آپ کے بلاک سے نہیں تھا، جن کے پتے آپ کے بلاک کے نہیں تھے، ان کو آپ نے غیر تصدیق کر دیا تھا۔ اب جو آپ کو لسٹیں دی جائیں گی، اب جو آپ کو لسٹیں پرووائڈ کی جائیں گی وہ اس طرح کی لسٹیں ہوں گی، اور یہ جو فارمیٹ ہے آپ کی اسکرین پر اس طرح کا یہ فارمیٹ ہوگا، اور ان لسٹوں میں یعنی کہ ان بکس میں صرف وہ لوگ ہوں گے جن کو آپ نے غیر تصدیق کر دیا تھا۔ اب وہ یہ لسٹیں کیوں آپ کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں، ان کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کو ان کے کنسرن بلاک کوڈ دینے ہیں۔ CBC ایک نیا لفظ اس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سننے کو ملے گا، CBC، جس کا مطلب ہے کنسرن بلاک کوڈ، یعنی جن کو آپ نے غیر تصدیق کر دیا تھا اب ان کا نام کسی نہ کسی لسٹ میں تو ہونا چاہیے۔ اب ان کو آپ ان کی کنسرن لسٹ میں یعنی کنسرن بک میں آپ نے ان کو بھیجنا ہے، کیونکہ ووٹ ڈالنا ہر پاکستانی کا حق ہے۔ تو غیر تصدیق کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ نے ان کو اس حق سے محروم کر دیا ہے، ان کو ابھی بھی ووٹ ڈالنے کا حق ان کا ہے۔ آپ نے غیر تصدیق کیا ہے لیکن اپنی بک سے کیا ہے، اب وہ کس بک میں جائیں گے اس کے لیے آپ نے ان کا کنسرن بلاک کوڈ دینا ہے۔ سب سے آخری والا جو خانہ ہے یہ سب سے اہم ہے، اور اس دوسرے مرحلے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں اس لسٹ کا جو فارمیٹ ہے، ابھی تو آپ کے سامنے یہ صرف فارمیٹ ہے، اس میں کوئی نام نہیں ہے۔ تو جو آپ کو بکس ملیں گی اس میں آپ کے سامنے کیا کیا ہوگا، تو سب سے پہلا کالم دیکھتے ہیں سلسلہ نمبر۔ یہ تو سلسلہ نمبر ہے، ٹھیک ہے، یہ ترتیب وائز جو ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا۔ پرانا گھرانہ نمبر، یہ وہی گھرانہ نمبر ہوگا جو کہ آپ کی پرانی بکس میں موجود تھا، کیونکہ آپ نے غیر تصدیق کر دیا ان تمام افراد کو، تو نیا گھرانہ نمبر تو ان کو دیا نہیں تھا، کیونکہ جتنوں کو بھی آپ نے غیر تصدیق کیا تھا ان کو نیا گھرانہ نمبر نہیں دیا، تو وہی پرانا گھرانہ نمبر ابھی بھی یہیں موجود ہوگا۔ اب آپ نے ان کو نیا گھرانہ نمبر دینا ہے، وہ کس صورت میں آپ دیں گے، کیونکہ ایڈریس تو ابھی بھی ان کے آپ کے بلاک کے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے اسی شرط پہ ان کو غیر تصدیق کیا تھا کہ ان کے ایڈریس آپ کے بلاک کے نہیں تھے۔ تو اب نیا گھرانہ نمبر آپ کیسے دیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو غیر تصدیق کیا ہے ان میں سے کوئی سرکاری ملازم ہو، تو سرکاری ملازم کے لیے کیونکہ شرط نہیں تھی کہ وہ اسی علاقے کا ہو، وہ کسی بھی علاقے سے اس کا تعلق ہو، اس کے شناختی کارڈ پہ کوئی بھی ایڈریس لکھا ہو، اگر وہ سرکاری ملازم ہے تو وہ جہاں رہتا ہے، اگر وہ آپ ہی کے بلاک میں رہتا ہے تو وہ آپ ہی کے علاقے سے، آپ ہی کے بلاک سے ووٹ کاسٹ کرنے کا اس کو حق ہے۔ تو اگر کوئی سرکاری ملازم ہے تو اس کو آپ نے یہاں نیا گھرانہ نمبر دینا ہے، نمبر 3 کالم پہ۔ اور ہو سکتا ہے اس لسٹ میں ان لوگوں کا نام بھی موجود ہو جنہوں نے ابھی نئے شناختی کارڈ بنائے ہیں، کیونکہ اس پورے کام کو تقریباً 3-4 مہینے ہو چکے ہیں، اور اس دوران کچھ لوگوں نے نئے شناختی کارڈ بھی بنائے ہوں، تو ہو سکتا ہے ان کا نام بھی
اس لسٹ میں موجود ہو تو بھی آپ نے جو ہے وہ پھر ان کو ان کے اپنا علاقہ دوبارہ وزٹ کرنا پڑے گا، تو ان کو بھی آپ نے یہاں پہ نیا گھرانہ نمبر دینا ہوگا۔ اچھا، اس کام کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ پوری بک میں دیکھ لیں، اگر آپ کو کوئی ایسا ایڈریس ملتا ہے جس کا تعلق آپ کے بلاک سے ہے تو اس کو مارک کر لیں، کوئی ٹک لگا دیں، کیونکہ ان کے لیے آپ کو دوبارہ علاقے کو وزٹ کرنا پڑے گا اور ان کے گھروں پہ جا کے، کیونکہ وہ ان کا ایڈریس جو ہے آپ ہی کے علاقے کا ہے، آپ ہی کے بلاک سے ان کا تعلق ہے، تو آپ کو دوبارہ وزٹ کرنا پڑے گا ان کے سائن لینے کے لیے، ان کے انگوٹھے کا نشان لینے کے لیے اور ان کا موبائل نمبر لینے کے لیے دوبارہ آپ کو وزٹ کرنا پڑے گا۔ اور جو آگے کالم آ رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھاؤں گا، اس میں سے بھی آپ کو منتخب کرنے کے لیے کہ کس کالم پر آپ نے سائن کرنا ہے، تب بھی آپ کو علاقہ وزٹ کرنا پڑے گا۔ تو اگر ایسے افراد ہیں تو ان کو بھی آپ نے نیا گھرانہ نمبر دینا ہے۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 4 کالم پہ نام ہے، نمبر 5 پہ والد کا نام ہے اور نمبر 6 پہ قومی شناختی کارڈ ہے اور نمبر 7 پر عمر ہے۔ تو اس میں سے بھی آپ عمر سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر کوئی 60 سال سے اوپر کا ہے تو وہ ریٹائرڈ ہوگا اور سرکاری ملازم وہ نہیں ہوگا، تو اس سے بھی پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں نمبر 8 کالم پر پتہ دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے پتے تقریباً وہ ہوں گے جن کا تعلق آپ کے علاقے سے نہیں ہوگا، کیونکہ یہ سارے وہ غیر تصدیق افراد ہیں۔ اب ہے 9واں کالم ہے ووٹر کے NIC پر رجسٹرڈ موبائل نمبر۔ تو یہاں پہ موبائل نمبر دیے گئے ہوں گے، کچھ خانے ہو سکتا ہے خالی بھی ہوں۔ نمبر 10، 11، 12، 13، 14 اور 15 یہ جو ہے وہ تعلق جو ہے اس کا تصدیقی عمل سے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو ہو سکتا ہے کہ علاقے کو وزٹ کرنا پڑے یا موبائل نمبر پر کال کرنے پڑے۔ آپ نے یہ پتہ کرنا ہے کہ اگر وہ جو ایڈریس موجود ہے آپ ہی کے علاقے کا ہے تو اور آپ وہاں پہ جا کے وزٹ کریں گے، اس کے گھر پہ جائیں گے، اگر وہ ووٹر موجود ہوگا تو 10 یا 11 میں کسی ایک خانے پر آپ نے سائن کرنا ہوگا، P اور T کو دیکھ کے۔ یہاں پہ آپ کو جو پتہ دیا ہوا ہے یہاں پہ P اور T لکھا ہوتا ہے پتے کے شروع میں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ T کا مطلب ہے ٹیمپریری اور P کا مطلب ہے پرماننٹ، تو وہ دیکھ کے آپ نے یہاں پہ ان 2 کالم میں سے کسی ایک پر سائن کرنا ہے۔ تو اگر تو وہ موجود ہیں تو 10 اور 11 میں کریں گے، اگر تو وہ موجود نہیں ہیں، نمبر 13 جس میں لکھا ہوا ہے کہ ووٹر موجود نہیں ہے مگر NIC کے مطابق اس کا مستقل یا عارضی پتہ اسی بلاک کا ہے، تو آپ نے یہاں سائن کرنا ہوگا۔ اگر وہ ووٹر آپ کو نہیں ملتا، آپ گئے ہیں اس ایڈریس پر، تو اگر وہ آپ کے بلاک کا ہے، ووٹر آپ کو نہیں ملتا تو پھر نمبر 13 پہ آپ سائن کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کچھ افراد ایسے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ اس پیریڈ میں ان کا انتقال ہو گیا ہو، تو وہ بھی پتہ کرنے کے لیے آپ کو علاقے کا وزٹ کرنا ہوگا، اور ایسے افراد کے لیے آپ کو نمبر 14 والے خانے پر آپ نے ان کے نام کے آگے سائن کرنا ہوگا۔ اور نمبر 12 پہ آپ یہ دیکھیں کہ سرکاری ملازم، یہ پتہ کرنے کے لیے بھی آپ کو جو یہ نمبر دیے گئے ہیں موبائل نمبر، ان کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو آپ کا علاقہ ہے اس کو بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ شخص سرکاری ملازم ہو سکتا ہے، تو یہ خود اور اس کے بیوی بچے وہ سب اس لسٹ میں ہی رہیں گے، ان کو آپ نے تصدیق کرنا ہوگا اور اس کالم میں یعنی کہ 12 نمبر کالم پر آپ سائن کریں گے، اس کے نام کے آگے، اس کی زوجہ کے نام کے آگے، اور ان کے بچے اگر 18 سال سے اوپر ان کی عمر ہے تو آپ نے اس کالم میں سائن کرنا ہوگا۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں پرانی
جو آپ پہلے مرحلے میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں آگے نمبر 15 پر. نمبر 15 پر لکھا ہوا ہے کہ ووٹر موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کا NIC کے مطابق مستقل یا عارضی پتہ اس بلاک کا ہے. یہ کالم بالکل وہی ہے جو کہ پچھلے بک میں جس میں لکھا ہوا تھا غیر تصدیق. تو ابھی بھی اگر آپ کا دوبارہ فیصلہ یہی ہے کہ غیر تصدیق ہے، کیونکہ آپ نے غیر تصدیق جو کیا ہے ایسے ہی لوگوں کو کیا ہے جن کے NIC کے مطابق پتہ اس علاقے کا نہیں ہے. تو آپ دوبارہ اس کو، آپ کا فیصلہ یہی ہوگا، ڈیسیجن یہی ہوگا کہ دوبارہ آپ اس کو غیر تصدیق کر دیں گے. تو پہلے بھی میں نے یہ مشورہ دیا تھا پچھلی ویڈیوز میں، جو پہلا مرحلہ تھا کہ آپ شروع میں کام پینسل سے کریں اور اس دن کا سارا کام آپ پینسل سے کر کے پھر اینڈ میں آپ اس کو فیئر کریں، تاکہ کاٹا پیٹی نہ ہو اور وائٹوں کا استعمال اس میں کم سے کم ہو. نمبر 16 جو کالم ہے، گھرانے کے سربراہ یا ووٹر کے دستخط یا نشان انگوٹھا اور موبائل نمبر. یہ وہی کالم ہے جو پچھلی بک میں تھا. اگر آپ کو ایسا کوئی ایڈریس ملتا ہے جس کو آپ وزٹ کرتے ہیں اور اس سے جو ہے وہاں سے کوئی فرد جو ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کا آپ نے NIC آپ نے سائن اور انگوٹھے کا نشان اور موبائل نمبر بھی لینا ہے. اور سب سے اہم کالم نمبر 17 کہ آپ نے ووٹر کا درست بلاک کوڈ یہاں پہ لگانا ہے. اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا درست بلاک کوڈ کیا ہے؟ اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لسٹ پرووائڈ کی جائے گی جس میں آپ کے ڈسٹرکٹ کے تمام علاقوں کے نام لکھے ہوئے ہوں گے اور ان کے آگے ان علاقوں کا بلاک کوڈ لکھا ہوا ہوگا. آپ یہاں سے ایڈریس پڑھیں گے اور اس جو دوسری جو لسٹ آپ کو دی گئی ہوگی وہاں پہ یہ ایڈریس تلاش کریں گے اور پھر اس کا بلاک کوڈ دیکھ کر آپ نے یہاں ہینڈ ریٹن یعنی کہ آپ نے یہاں پہ اپنے ہاتھ سے اس کو لکھنا ہوگا. اس لسٹ میں سے اس بندے کا بلاک کوڈ پتے کی مدد سے اس لسٹ میں دیے گئے پتے کی مدد سے آپ نے وہاں سے تلاش کر کے یہاں پہ لکھنا ہوگا. تو یہ فارمیٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب اس میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نیا گھرانہ نمبر کیا دیں گے؟ کیا 1 سے شروع کریں گے؟ تو نہیں، اس میں آپ کو اس لسٹ میں کسی جگہ پر آخری گھرانہ نمبر جو کہ آپ نے پچھلی والی بک میں دیا ہوگا وہ لکھا ہوا ہوگا. اب جو آپ گھرانہ نمبر دیں گے وہیں سے شروع کریں گے. مثال کے طور پہ 150 نمبر جو ہے وہ آخری گھرانہ نمبر تھا آپ کے پرانی والی بک میں. تو ابھی جو نئی بک ہے اس میں سے اگر کسی فرد کو آپ تصدیق کرتے ہیں تو اس کو 151 کا گھرانہ نمبر آپ دیں گے. اب اس میں جو نئی چیزیں ہیں وہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے جو اہم کام ہے، اہم مقصد ہے کہ آپ نے بلاک کوڈ دینا ہے تاکہ یہ جو غیر تصدیق افراد ہیں ان کو ان کی اصل بک میں ان کا نام پہنچایا جائے، جو کہ اب یہ بہت اہم مقصد ہے. اس کام کا سب سے بڑا مقصد اور اہم مقصد یہی ہے. CBC یعنی ان کو اب ان کے اصل بکس میں ان کے نام پہنچائے جا رہے ہیں، اصل بلاک میں ان کو ڈالا جا رہا ہے. اور اس مقصد کے لیے یہ فون نمبر بھی دیے گئے ہیں، موبائل نمبر، ان کے موبائل نمبر بھی دیے گئے ہیں. اس کی مدد سے بھی آپ کو اگر ضرورت پڑے تو یہ آپ موبائل نمبر سے بھی مدد لے سکتے ہیں اس کام کے لیے. اور جو میں نے لسٹ کی بات کری کہ بلاک لسٹ ہو سکتا ہے آپ کو دی جائے کہ اس کی مدد بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جو اس کا جو مقصد ہے وہ آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے، اس مقصد کو پورا کرنا ہے کہ ان کا کنسرن کوڈ آپ نے یہاں پر لگانا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں جو کہ بہت ضروری بات ہے کہ آپ نے ان کا صحیح کوڈ لگانا ہے. اپنے اندازے سے غلط کوڈ آپ نے نہیں دینا. اگر کوئی کوڈ آپ نہیں تلاش کر پا رہے، آپ کو نہیں مل رہا،
آپ کو موبائل نمبر کی مدد سے بھی نہیں مل رہا اور کسی اور ذریعے سے کسی اور لسٹ سے بھی آپ کو نہیں مل رہا، تو کوئی کا بات نہیں ہے کہ آپ اس کھانے کو خالی چھوڑ دیں، آپ کھانا خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ غلط بلاک کوڈ آپ نہ لکھیں اور اس کو آپ کھانا خالی بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کام سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور ایک باری جو اس کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے یعنی سارے ورک، اس میں بھی تقریباً وہی چیزیں ہیں جو کہ آپ نے پہلے کام کیا ہے۔ اس میں کوئی اگر آپ کو سوال ہو کہ کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ سارا کام اس میں تقریباً وہی ہے جو کہ پہلے تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ کوئی مشکل اس میں نہیں ہوگی۔ تو یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ اگر ایسا ہی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں میرا چینل، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ اسی طرح کی کام کی ویڈیو کا باقاعدہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور کوئی بھی کام کی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ اسی طرح کی اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔